بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجان الادب کا دوسرا سبق جماعت ثالثہ کے لیے۔ علم اللہ، اللہ کا علم۔ انہ تعالی عالم بکل معلوم وعلمہ محیط بکل شیء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر معلوم شے کا جاننے والا ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی ہر چیز کے بارے میں اس کا علم جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْعُلَىٰ إِلَى الثَّرَىٰ إِلَّا وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ، اور اوپر سے لے کے نیچے تک، آسمان سے لے کے زمین تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اس کے علم نے احاطہ نہ کیا ہو۔ مطلب وہی ہے، احاطہ نہ کیا ہو یعنی گھیرا نہ ہو، یعنی اپنے علم میں نہ لیا ہو، یعنی ہر چیز آسمان سے لے کے زمین تک جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ بِعِلْمِهِ ظَهَرَتْ وَبِقُدْرَتِهِ انتشرت، کیونکہ چیزیں اس کے علم سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اس کی قدرت سے منتشر ہوتی ہیں۔ اس کے علم سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی قدرت سے منتشر ہوتی ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں اس کے علم کے اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ آسمان کو اس نے پیدا کیا اس کے علم کے اعتبار سے، یعنی آسمان کا پیدا ہونا بھی اس کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور وہ جانتا بھی ہے، لیکن آسمان کہاں ہونا چاہیے، زمین کو اس نے پیدا کیا وہ اس کے علم میں ہے، لیکن زمین کہاں ہونی چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوئی اس کے علم میں ہوتے ہوئے، اور یہ چیزیں منتشر سے مراد اپنی جگہ پہ گئی۔ آسمان اپنی جگہ پر چلا گیا، زمین اپنی جگہ پہ چلی گئی، پہاڑ اپنی جگہ پہ چلے گئے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر گئیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ منتشر ہو گئی، کیونکہ ساری چیزوں کو پیدا کر کے ایک جگہ رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی اپنی مقام اور مرتبے اور درجے پہ رکھنا ہے۔ تو کہا کہ اب اس کی قدرت سے وہ چیزیں منتشر بھی ہو گئی، یعنی اپنی جگہوں پر چلی گئی۔ وَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ عَدَدَ رِمَالِ الْقِفَارِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی صحرا کی بالوؤں کی تعداد بھی جانتا ہے۔ رمال مطلب ریت، بالو۔ اللہ تبارک و تعالی صحرا کے ریت کی تعداد بھی جانتا ہے، اور بارشوں کے قطرات کی تعداد بھی جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہے، اور فکر کی، افکار کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے۔ غوامض جمع غامض، اس کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، یعنی وہ چیزیں جو آپ سے چھپ گئی ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ چیز اسی وقت چھپے گی جب وہ گہری ہو۔ جیسے کنواں ہے کہ کنویں میں پانی ہے یا نہیں ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ اسی طرح یہ یغمض البصر، غمض البصر کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے کہ آنکھوں کا موند لینا، آنکھوں کا بند کر لینا۔ تو یہ غوامض جمع ہے، اور افکار کی گہرائیوں کی تعداد کو بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور یہاں ہمیں دو چیزیں سیکھنے ملتی ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، اور دوسرا ہم یہ جاننے اور یاد کرنے کی کوشش کریں کہ جو اس میں الفاظ نئے نئے آئے، مثال کے طور پر رمال، ٹھیک ہے، اور قفار، امطار، قطرات، پھر اس کے علاوہ غوامض، یہ سارے الفاظ جو ہمارے لیے اگر نئے ہیں، یا اس کے علاوہ افکار، امطار، قطرات، اوراق یا ورق، اشجار، یہ سارے چیز اگر الفاظ اگر نئے ہیں تو ہمیں اسے لکھنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ ذَرَّاتِ الرِّيَاحِ وَالْهَوَاءِ فِي عِلْمِهِ ظَاهِرَةٌ مِثْلَ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، اور بے شک ہوا کے ذرات اس کے علم میں ایسے ہی ظاہر ہے جیسے آسمان کے ستاروں کی تعداد، یعنی جیسے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل ظاہر نظر آتی ہے، اسی طرح ہواؤں کے جو ذرات ہے اس کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ اب یہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ ان ذرات الریاح والہوا، سوال یہ ہے کہ
ریاح کا مطلب، ریاح یہ جمع ہے ریح کی، اور ہوا یہ واحد ہے. تو یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا کہ ہواؤں کے ذرات کو جانتا ہے، جبکہ ریاح کا بھی معنی وہی ہے جو ہوا کا ہے، اور ہوا کا معنی بھی وہی ہے جو ریاح کا ہے. اصل میں عربی میں دو لفظ وہ ہم معنی نہیں ہو سکتے، قریب المعنی ہو سکتے ہیں لیکن ہم معنی نہیں ہو سکتے. ایک جیسا ان کا معنی لگ سکتا ہے لیکن وہ ایک جیسے حقیقت میں نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ریح یعنی جس کی جمع ریاح ہے، ریح کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوا جو چلتی ہو، یعنی جب ہوا چلتی ہے تو اس کو ریاح کہیں گے. اور جو ہوا گیس کی طرح، آکسیجن کی طرح اگر وہ رکی ہو، مثال کے طور پر کبھی کبھی ہوائیں چلتی نہیں، اس کے باوجود بھی ہم سانس لیتے ہیں، تو جو سانس ہم لے رہے ہیں وہ ہوا ہے. اور جو ہوائیں جب چلتی ہے تو ہمارے کپڑے بھی ہلتے ہیں، ہمارے بال بھی ہلتے ہیں، تو اس وقت اس کو ہوا نہ کہہ کر ریح کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ فرق اس میں ہے. تو اسی لیے میں نے ترجمہ کر دیا ہواؤں کے ذرات کو، اس لیے کہ اردو زبان میں اس قدر گہرائی نہیں ہے جتنی عربی میں ہے. اس لیے اس کے پاس کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہوا کا کہ وہ ہوا جو چلتی ہو تو اس کا کیا لفظ ہے، اس کے لیے کیا ورڈ ہے، اور وہ ہوا جو رکی ہوئی اس کے لیے کیا ورڈ ہے. تو یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کے ذرات کو ایسے ہی جانتا ہے، اور ہواؤں کے ذرات کا علم ہواؤں کے ذرات اس کے علم میں ایسے ہی ظاہر ہے جیسے آسمان کے ستاروں کی تعداد. تو آسمان کے ستاروں کی تعداد تو ہم کیسے جان سکتے؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں لیکن اس کی تعداد ہم نہیں جان سکتے کیونکہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں اور گن نہیں سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے بہت آسان ہے، وہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ انسانوں کو کم سے کم وہ ستارے دکھتے تو ہیں لیکن ہواؤں کے ذرات تو نظر بھی نہیں آتے، نہ ہوا نظر آتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہوا جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں تو اس کے ذرات کا بھی علم رکھتا ہوں، اور ایسے ہی علم رکھتا ہوں جیسے کہ آسمان میں ستارے ہیں. تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ آسمان کے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، جو چیز نظر آتی ہے اس پر ایمان لانا یقینی ہے، لیکن جو نظر نہیں آتی اس کو ماننا بہت مشکل ہے. تو جو چیز نظر آئے اس کو کاؤنٹ کرنا، اس کو گننا بہت آسان ہے، لیکن جو پوری نہیں گن سکتے، کچھ تو گن سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو نظر ہی نہ آئے اور اس کو گننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. قال البرعی یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا. اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹی کی حرکتوں کو، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے گھٹا ٹوپ تاریکی میں. اب یہاں پر ظلم جو ہے یہ ظلمتن کی جمع ہے. ظلمہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلمتن کا مطلب ہوتا ہے ذہاب النور، یعنی روشنی کا چلا جانا، روشنی کا گم ہو جانا. جب روشنی گم ہو جائے تو اسے ظلمت کہتے ہیں. اور دجا پھر کسے کہتے ہیں؟ دجا کہتے ہیں وہ تاریکی کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، تو اسے اردو میں گھٹا ٹوپ کہتے ہیں. تو گھٹا ٹوپ اور ظلمہ تاریکی، گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں چوٹی کی حرکتوں کو وہ دیکھتا ہے. یہ میرا رب ہے جو گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں چوٹیوں کی حرکت کو دیکھتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایسی تاریکی ہو جس میں انسان کو اپنا ہاتھ، یعنی اگر وہ رائٹ سائڈ کا ہاتھ، وہ سوچے کہ میں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ لگا لوں تو وہ سیدھا ہاتھ اٹھا تو لے گا لیکن یہ فکس نہیں کر پائے گا کہ میرا الٹا ہاتھ ہے کہاں جس پر میں سیدھا ہاتھ رکھوں. اس قدر تاریکی ہو اور اس میں چونٹی، انسان کو خود اپنے ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اس میں چونٹی کی حرکتوں کو، چونٹی کو محسوس کرنا بھی ایک طرح سے امکان میں ہے، لیکن اس کی حرکتوں کو گننا، اس کی حرکتوں کو دیکھنا، یہ تو انسان کے بس سے باہر ہے. یہاں پر ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹی کی حرکتوں کو جانتا ہے. کیا وہ مخلوق جو اس کے نزدیک اشرف ہے، جسے اس نے اشرف بنایا ہے، سب سے زیادہ شریف اور نیک بنایا ہے، سب سے اونچے درجے پر رکھا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے اور اسے علم نہ ہوگا، وہ بیمار ہو اور اسے علم نہ ہوگا، وہ پریشان ہو اور اسے علم نہ ہوگا، ضرور بھی ضرور میرا رب ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے جیسے وہ چونٹیوں کی حرکتوں کو جانتا ہے. جبکہ یہ دنیا میں چونٹیوں کا پیدا کرنا ہمارے لیے ہے، یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی.
اور وہ کون ہے؟ اشرف المخلوقات، انسان، اور اس میں بھی خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر میرے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی امت اور ایسے رسول کے لوگ ماننے والے تکلیف میں، اور میرا رب اس کے حالات کو نہیں جانتا ہوگا؟ ایک ادنا سی مخلوق کی حرکتوں کو اگر وہ جان سکتا ہے تو ہمارے دل کا ٹوٹنا، ہماری تکلیفوں کو، ہمارا تکلیفوں میں مبتلا ہونا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا کہ جب تکلیف آئے تو اس پر خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ تکلیف جب ہم آرام میں تھے تو وہ بھی اللہ کی دین تھی، اور جب ہم تکلیف میں ہیں تو یہ اس وقت جب ہم تکلیف میں ہیں اس وقت بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام متولی شعراوی علیہ رحمۃ و رضوان سے کسی نے پوچھا جب وہ بیمار تھے کہ شیخ آپ بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کی کہ حضور آپ صحت مند ہو جائیں، صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر رہے ہو کہ میرے لیے مصیبت کی دعا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس میں مصیبت کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا الصحیح الصحیح مع نعمت اللہ، الصحیح مع نعمت اللہ والمریض مع اللہ، کہ صحیح اور تندرست اور صحیح سالم انسان اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ مریض اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو جواب دے گا اللہ تعالیٰ تو کب بیمار ہوتا ہے، تجھے کب پیاس لگتی ہے، تجھے کیا ضرورت محسوس ہوتی؟ جواب دے گا اللہ تعالیٰ کہ تیرے پڑوس میں کوئی بیمار تھا تو نے اس کو دیکھا نہیں، جبکہ اگر تو اس کو دیکھتا تو وہاں مجھے پاتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صحیح سالم ہے اسے اپنی نعمتوں میں رکھتا ہے۔ صحت ایک اللہ کی نعمت ہے جس میں وہ پل رہا ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو اسے بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یار میں تو بیمار ہوں، میں دنیا سے الگ ہوں۔ دنیا سے آپ الگ ہو چکے ہو لیکن تم اللہ سے مل چکے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایسی سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ ولم یخف اعلان علیہ و اسرار، اور ظاہر و باطن اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ خفیہ یخفا، خفیہ یخفا یا کے ساتھ، خفیہ یخفا، فے کے بعد یا ہے لیکن وہ پڑھی نہیں جائے گی، تو کہا کہ خفیہ یخفا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لم یخفا یا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یا کہاں چلی گئی؟ تو بتایا کہ لم جو ہے وہ جازم ہے، جب فعل مضارع پہ آئے گا تو اس کے آخر میں جب مجزوم کر دے گا، اگر حرف علت ہو تو اسے گرا دے گا، تو یہاں پر حرف علت گر گیا۔ ولم یخفا یا کے ساتھ جو تھا اس کو بغیر یا کے کر دیا۔ وَيُحْصِي عَدِيدَ النَّمْلِ وَالْقَطْرِ وَالْحَصَى، اور وہ چوٹیوں کے عدد کو گنتا ہے اور پانی کے قطرے کو گنتا ہے، والحصا، اور ٹھیکریوں کو، یعنی جو زمین پر ٹھیکریاں ہوتی ہے، یعنی پتھروں کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کو کون گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے گنتا ہوں۔ یہاں پر لفظ احسا یحسی احسا، یہ باب افعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گننا، ٹھیک ہے۔ وَمَشْتَمَلَتْ بَحْرٌ عَلَيْهِ وَأَنْهَارُ، اور جو وَمَشْتَمَلَتْ بَحْرٌ عَلَيْهِ وَأَنْهَارُ، اور جو سمندر اور دریا اس پر مشتمل ہے۔ کس پر مشتمل ہے؟ علیہ کا ہا ضمیر کا مرجع حصا ہے، حصا مطلب ٹھیکریاں، اور جو ٹھیکریوں پر سمندر اور دریا مشتمل ہے، یعنی جو سمندر اور دریا جس کے اندر ٹھیکریاں موجود ہے، ان سمندر اور دریا کے قطرات اور ان کی تعداد کو بھی وہ جانتا ہے، جس طرح وہ ٹھیکریوں کو جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ذات ٹھیکریوں کو جانتی ہوگی، جو پانیوں کے اندر ہوتی ہے، پانی کی بالکل سطح میں ہوتی ہے، تہ میں ہوتی ہے، تو وہ سمندر کی تعداد کیسے نہیں جان سکتا؟ اس کے لیے بالکل ممکن ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ سارے سبق میں، چونکہ یہ کتابوں میں اب اعراب بھی لگا ہوا ہے، یہ چونکہ آپ کو ایک طرح سے بیساکھی دی گئی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ جو ہے بغیر اعراب کی کتابیں میں پڑھنا سیکھ جائیں، لیکن یہاں پر اعراب اس لیے لگایا گیا ہے کہ تاکہ آپ جو ہے آسانی سے پڑھ لیں۔ آہستہ 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 جب آپ کو پڑھنا آ جائے گا، جس طرح بچے کو چلنا آ جاتا ہے، تب یہ بیساکھی آپ سے چھین لی جائے گی۔ کچھ دن آپ غلطیاں کرو گے، یعنی کچھ دن آپ گرو گے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اسی طرح پڑھنے لگو گے تیزی سے، جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔